مصعب بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے تو والد محترم نے مجھ سے کہا اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسی طرح کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یقیناً ہمیں اس کام سے روکا گیا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1033۔ حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہارے سامنے اس طرح نماز نہ پڑھوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، جب رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور اپنی انگلیوں کو گھٹنوں سے نیچے رکھا اور اپنی بغلوں کو کھولا یعنی بازوؤں کو پہلو سے دور رکھا حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو سیدھا اور درست ہو گیا یعنی اپنی جگہ پر جم گیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو سیدھا ہو گیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور اپنی بغلوں کو کھولا یعنی بازوؤں کو پہلو سے دور رکھا حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر بیٹھے حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر سجدہ کیا حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے چاروں رکعات میں اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اور آپ ہمیں اسی طرح نماز پڑھاتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1038۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ کچھ لوگ بھی آپ کے اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ پھر اگلی رات آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگ پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات تو سب لوگ ہی جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا رات جو تم نے کیا میں دیکھ رہا تھا، یعنی تمہارا اجتماع اور ذوق و شوق، مگر مجھے آنے سے یہ چیز مانے تھی کہ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے، اور یہ رمضان المبارک کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1605۔